بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ ہر شخص چاہتا ہے میرے جانے کے بعد میرا کوئی تذکرہ کرے، ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ یہ بت بن جائے اور اس کی لوگ پوجا شروع کر دیں۔ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو بھی میلہ گانا بنا لینا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، رب تعالیٰ کا قہر پڑتا ہے، اللہ غضبناک ہوتے ہیں اس قوم پر جو قوم انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کے بھی کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے شان زندگی میں بھی دی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے مبارک قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے تو اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ کے فرامین پہ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبروں کو پختہ نہ بناؤ، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے نہ لگاؤ، وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا، قبر پہ کوئی تعمیر کا کام نہ کرو، وَأَن تُوطَعَ، اور قبروں کی بے حرمتی بھی نہ کرو کہ جانور چھوڑ دو اور خود بھی قبروں کے اوپر چلتے رہو۔ آپ نے 4 کاموں سے منع کر دیا۔ پھر فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تصلوا علیہا، نہ قبروں پہ سجدے کرو، نہ نماز پڑھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی بات یہ سمجھائی، مسلمانوں اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ کیوں گھر کو قبرستان نہ بناؤ؟ کیونکہ قرآن قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میں تمہیں کہوں گا، پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کے مقاصد کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے جاؤ، کسی کو دفنانے جاؤ، فإنها تذکر الموت، قبرستان میں جاؤ گے تمہیں موت یاد آئے گی، ترق القلب، تمہارا دل نرم ہوگا، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، تذکرکم الآخرہ، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، تزہد فی الدنیا، تمہیں دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوگی۔ جب یہ مقاصد نہیں، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، کوئی غلط بات نہ کرنا، وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ، اور ایسی بات نہ کہتے نا جس سے تمہارے رب کا قہر نازل ہو، وہ تم سے غضبناک ہو، ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو دیکھا، رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبرا او نحو شبر، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے 1 بالشت اونچی تھی یا اس کے برابر۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے جاؤ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَ، جو بھی تمہیں مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو، جو بھی قبر اٹھی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے آج امت نے زندہ سے پیار کرنا چھوڑ دیا اور مردے سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ یہی رشتہ دار بیچارہ
بیمار بھی ہوتا ہے، یہی رشتہ دار بیچارہ ضرورت مند بھی ہوتا ہے، یہی رشتہ دار بیچارہ کسی مصیبت میں بھی ہوتا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹکتا، کوئی آتا نہیں ہے، جب فوت ہو جائے تو بہت پیار شروع ہو جاتا ہے۔